السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، دین کی راہوں میں تکلیفوں کا آنا کسی ایک دور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر جگہ اور ہر دور میں اہل دین آزمائش کی بھٹیوں سے گزرے اور کندن بن کر نکلے۔ اس لیے آزمائشوں سے گھبرانا اہل مومن کا شیوا نہیں ہے۔ دین اسلام کے غلبے کی نوید اور امن و سلامتی کی خوشخبری دور خیر القرون میں یہ پیش گوئیاں ظہور پذیر ہوئیں، جس کا لوگوں نے عینی مشاہدہ کیا، جس کا لوگوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، اور اب بھی جہاں اسلام کا نفاذ ہے، امن و سلامتی اس معاشرے کا امتیاز ہے۔ اہل ایمان کے صبر و استقلال کے واقعات، توحید پر جمے رہنے کے واقعات کو بیان کرنا تاکہ مومنین کے ایمان میں تازگی آئے، یہ پسندیدہ امر ہے۔ اس سے ایمان کو بالیدگی ملتی ہے اور اپنی کم مائگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین میں حدود اللہ کا قیام امن و سلامتی کی ضمانت ہے، اور اس سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ آج کے درس میں میں آپ تمام حاضرین اور سامعین کے سامنے ایک ایسے صحابی کا ذکر کروں گا جب وہ صحابی مکے میں ایمان لائے تو ایمان لانے کے جرم میں اس قدر انہیں ستایا گیا، اس قدر ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا، اور ان کو انگار جلا کے، آگ جلا کے، کوئلہ جلا کے دہکتی ہوئی انگاروں پر وہ سلا دیا جاتا ہے۔ آج میں اسی صحابی کا ذکر کروں گا کہ جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، مگر اس صحابی کے قدم مبارک میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا ہوئی۔ مکہ میں اظہار اسلام کرنے والوں میں پہل کرنے والے وہی صحابی جنہیں تاریخ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مشرکین مکہ انہیں کمزور سمجھتے ہوئے ہر طرح کی اذیتوں اور تکالیف سے دوچار کیا، تاکہ اس نبی کے صحابی کو دین اسلام سے منحرف کر دیا جائے، دین محمدی سے دور کر دیا جائے۔ مگر اے میرے دوستو، قربان جائیں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم و استقلال پر، لیکن اللہ کے اس شیر کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ حضرت خباب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خاطر ہر اذیت، ہر ظلم کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیا، لیکن انہوں نے اسلام کے خاطر ہر تکالیف کو، ہر ظلم و ستم کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا، حتیٰ کہ اذن ہجرت آ پہنچا۔ چنانچہ وہ صحابی ہجرت کیے اور تمام غزوات میں بنفس نفیس شریک رہے، غزوہ بدر میں شریک رہے، بدری صحابی ہیں، اور آخر میں کوفہ میں جا کر سکونت اختیار کیے اور کوفہ ہی میں اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کیے۔ سن 37 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 32 فرامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار بہت زیادہ اذیت پہنچا رہے ہیں، تکالیف دے رہے ہیں، اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حق میں بددعا کریں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ لگائے ہوئے استراحت فرما رہے تھے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں فرماتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خباب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے لوگوں کا یہ حال ہوتا تھا، ایمان لانے کے جرم میں اس آدمی کو پکڑ کر لایا جاتا، ایک مومن شخص کو توحید کے جرم میں، ایمان لانے کے جرم میں پکڑ کر لایا جاتا، اس کے لیے زمین میں گڈھا کھود کر اس گڈھے میں اسے کھڑا کر دیا جاتا، پھر اس توحید پرست آدمی کے سر پر آرا چلا کر، بیچ سر پہ آرا چلا کر اس مومن کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتا اور لوہے کی کنگھیاں اس کے جسم پر پھیری جاتی۔ کتنا بڑا ظلم کرتے تھے، جس سے اس آدمی کا گوشت اور ہڈیاں تک متاثر ہوتی، مگر اتنی سخت اذیت پہنچانے کے باوجود اس مومن آدمی کے دین میں فرق نہیں آتا۔ لیکن یہ آزمائشیں اس کے دین سے نہ پھیرتی۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی اس معاملے کو ضرور مکمل فرمائے گا اور دین اسلام کو غالب کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک سوار مسافر صنعاء سے حضرموت تک اکیلا سفر کرے گا، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر
اور اسی طرح اسے اپنی بکریوں پر بھیڑیوں کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اے میرے صحابی، تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے مشکلات آئیں گی، تکالیف جھیلنا پڑے گا، چونکہ اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ اللہ کے لیے تمام کٹھنائیوں کو، تمام اذیتوں کو جھیلنا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو، سب کو خیر اور بھلی بات پہنچانے کے لیے اس دنیا کے اندر بپا کیا ہے۔ لہذا ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے خاطر جو تکالیف آئیں، مشکلات آئیں، فراخ دلی سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ آئیے اس صحابی کی جرأت کو سلام کرتے ہیں جن کے انتھک کوششوں سے، محنتوں سے اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں اسلام کی تعلیمات، صاف ستھری تعلیمات ہم تک اور آپ تک پہنچی ہیں، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی و خوش ہوا۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب قدیر، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے دور رہنے کی، بچنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور ہمارے معاشرے میں، سماج میں، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔